ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ایک منٹ کے لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کنونشن کی تقریب اس وقت جاری ہے، جس میں خصوصی شرکت کے لیے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ان کے ساتھ جو ہیں مریم نواز جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس وقت ان کا استقبال کیا گیا اور اب کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ سوشل میڈیا ونگ جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا ہے اور کافی متحرک ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی نااہلی اور اس حوالے سے کافی متحرک یہ سوشل میڈیا کیمپین رہی، چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سوشل میڈیا کے شیر جوانوں، قائد محترم، آپ شکریہ۔ بعد میں لگائیں گے۔ قائد محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2013 میں 4-5 لوگوں سے شروع ہونے والا پاکستان مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سوشل میڈیا نہ صرف سوشل میڈیا پہ ہے بلکہ پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گلی میں یہ سوشل میڈیا پھیل چکا ہے۔ اور آپ اتنی دور دور سے آئے ہو، آج دوسرے صوبوں سے آئے ہو، دوسرے شہروں سے آئے ہو، میں سب کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور قائد محترم، بیٹا بعد میں نعرے، بعد میں۔ قائد محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ آپ کا مقدمہ نہیں لڑتے، انہوں نے گراؤنڈ پہ NA-120 کے الیکشن میں اور انہوں نے آپ کی GT روڈ کی ریلی میں جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا بعد میں نعرہ۔ NA-120 کے الیکشن میں ان میں سے کچھ NA-120 سے بھی آئے ہوں گے۔ NA-120 کے الیکشن میں صبح 6 بجے یہ لوگ سوشل میڈیا کے کارڈ پہن کر جس طرح میدان میں اترے، انہوں نے دشمن کو دھول چٹا دی، انہوں نے مخالفوں کو دھول چٹا دی۔ اور جس طرح قائد محترم آپ کی ریلی کے اندر، GT روڈ ریلی کے اندر جس طرح انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اب یہ اتنی بڑی مسلم لیگ نون کی ماشاءاللہ فورس بن گئی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، اور جب ان ڈرتے ہیں تو ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے
ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو قائد محترم میں آج آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ اگر آپ کے کسی چاہنے والے کو, اگر آپ کے نظریے پہ چلنے والے کو, اگر مسلم لیگ نون کے کسی بھی سپورٹر کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, تو آپ اس کے خلاف سخت ایکشن لیں. ان کے لیے, ان سب کے لیے مجھے بھی کھڑے ہونا ہے اور قائد محترم کو بھی کھڑے ہونا ہے. کیونکہ آپ لوگ کیوں ضروری ہے قائد محترم, یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو یہ آپ سے ایک نظریے کے رشتے میں جڑے ہیں, میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے, مگر میرا آپ سے ایک نظریاتی رشتہ بھی ہے. اور یہ جس نظریے کو لے کر چل رہے ہیں وہ نظریہ نواز شریف ہے. اور یہ نظریہ نواز شریف کو گھر گھر پہنچانے میں جتنا کلیدی کردار اس سوشل میڈیا نے ادا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. قائد محترم, یہ آپ کے نظریات پہ, آپ کے نظریے پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور ذرا مجھے بتاؤ, اور میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے سوشل میڈیا کے شیروں, مجھے یہ بتاؤ کہ نظریہ نواز شریف کیا ہے؟ نظریہ نواز شریف یہ ہے, پوچھنے والوں کو بتا دو کہ نظریہ نواز شریف یہ ہے جس کے میسنجر آپ ہو کہ جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی, جمہوریت میں کٹھ پتلیاں اور امپائر کی انگلیوں پہ ناچنے والے نہیں ہو سکتے, نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہو سکتا. 20 کروڑ لوگوں کی رائے پر 20 کروڑ لوگوں کی رائے پر 3 یا 2 یا 5 لوگ اپنا نظریہ, اور جس کو آپ پلس کریں, جس کو عوام پلس کر دیں, بیٹا بعد میں, جس کو عوام پلس کر دیں, جس کو بار بار عوام پلس کر دیں, اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. نظریہ نواز شریف یہ ہے کہ اگر باقی اداروں کی عزت ہے, ہونی چاہیے, مگر منتخب وزیر اعظم کی عزت بھی ہونی چاہیے, کروڑوں ووٹ لے کے آنے والے کی عزت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ منتخب وزیر اعظم پہ حملہ, منتخب وزیر اعظم پر حملہ ایک شخص پہ حملہ نہیں ہوتا, یہ ہر اس شخص پہ حملہ ہوتا ہے. یہ بھی سن لو کہ نواز شریف پہ حملے کیوں ہوتے ہیں, نواز شریف پہ حملے کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. نواز شریف کے لیے بھی سنو, نواز شریف کے لیے بھی آسان راستہ تھا, نواز شریف کے لیے بھی آسان راستہ تھا. سب کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں, ایک آسان راستہ ہوتا ہے
اور ایک صحیح راستہ ہوتا ہے. نواز شریف پر مشکلیں اس لیے آئیں کہ انہوں نے آسان راستے کے اوپر صحیح راستے کو ترجیح دی. میاں صاحب، قائد محترم، آپ سے زیادہ میاں صاحب، آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ حق کو حق کہنے کی، نا انصافی کو نا انصافی کہنے کی، غلط کو غلط کہنے کی بہادری کی قیمت کیا ہوتی ہے. آپ نے بار بار یہ قیمت ادا کی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اوور مائی ڈیڈ باڈی کہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور یہ ہمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے قائد محترم، غلط کو غلط کہنے کی، صحیح کو صحیح کہنے کی، نا انصافی کو نا انصافی کہنے کی، ظلم کو ظلم کہنے کی، یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ کوالٹی نہیں دیتا. یہاں کوئی استعمال ہو رہا ہے اور کوئی استعمال کر رہا ہے، مگر ایک شخص ہے جو تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر آزمائشوں کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود آج آپ کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے. کون ہے وہ شخص؟ چلتے ہیں، جو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان پہ تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مگر چلی جاتی ہیں. لیکن قائد محترم، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب جب آپ پر آزمائش آئی، جب جب آپ پر مشکل آئی، آپ اس میں سے کندن بن کے نکلے. اور مجھے یہ بات کہنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے اوپر آنے والی ہر تکلیف کو، اپنی ہر سٹرگل کو، اپنے اور اپنے خاندان پہ آنے والی ہر مصیبت کو انہوں نے عوام کی، اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام کو ملے. 99 کو ہوا جب مشرف نے ٹیک اوور کر لیا، اس کے بعد میں آئی وٹنس ہوں. میں وہاں عدالتوں میں بھی ہوتی تھی، میں وہاں سڑکوں پر بھی ہوتی تھی، میں جیلوں میں بھی آپ کے پاس آیا کرتی تھی. میں اس بات کی گواہ ہوں جس دن آپ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، میں بھی اس دن عدالت میں موجود تھی اور میں نے جج کو ایک آواز گونجی پوری عدالت میں، کئی 100 لوگ تھے اس عدالت میں. اور جب جج صاحب نے فیصلہ سنایا عمر قید کا تو میاں صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے. میں نے آواز لگائی عدالت میں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، تم نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے. تو آپ کی وہ جو جد و جہد تھی، 7 سال کی جلا وطنی، آپ کو ہتھ کڑیاں بھی لگیں، آپ کے اوپر مقدمات بھی چلے، آپ کو اٹک قلعے میں بھی رکھا گیا، مگر اس کا ثمر عوام کو کیا ملا؟ اس کا ثمر عوام کو جمہوریت کے تسلسل کے اس کا ثمر ملا عوام کو. اور اسی طرح جب 2008 میں آپ واپس آئے، آپ نے قوم سے ایک وعدہ کیا کہ میں عدلیہ کو بحال کراؤں گا. آپ نے اپنی حکومت گوا دی، گورنر راج لگوا دیا،
مگر آپ نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. اسی طرح جب 2013 کا الیکشن ہوا اور قوم نے آپ کو ایک بار پھر پلس کر دیا تو آپ نے پہلی بار جمہوریت پہ شب خون مارنے والے مشرف کے خلاف مقدمہ بنایا. آپ نے پہلی مرتبہ اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کا ثمر قوم کو یہ ملا. ہاں، آپ کے خلاف دھرنے بھی ہوئے، آپ کے خلاف لاک ڈاؤن بھی ہوئے، آپ کے خلاف ڈان لیکس بھی ہوئی، آپ کے خلاف پیناما بھی ہوا، مگر آپ جھکے نہیں. آج اس کا ثمر یہ ہے کہ اس کی اربوں روپے کے بنائے ہوئے محلات جو پاکستان میں ہیں وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اب آئین توڑنے والوں کو، منتخب حکومتوں کے تختے الٹنے والے عاملوں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا. اور اسی جد و جہد کا ثمر ہے کہ عوامی نمائندوں کو جلا وطن کرنے والا آج خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. اسی طرح اب جب 2013 کے بعد آپ نے 4 سال سر پھینک کر قوم کی خدمت کی، اس کے بعد آپ کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے، پیناما کا ڈرامہ رچایا گیا، اقامہ کا ڈرامہ رچایا گیا، اس کے بعد نیب کے مقدمات بنائے گئے، تو آپ کے سامنے بہت اچھا راستہ تھا. آپ بھی چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ بھئی میرے مقدمات ختم کر دو، میں گھر پہ بیٹھا ہوں، میں آرام سے بیٹھا ہوں. یہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بزدلی کو پولیٹیکل کریکٹنس کے پیچھے چھپاتے ہیں، مگر آپ نے آسان راستہ نہیں اپنایا. اب اس جد و جہد میں سے انشاءاللہ جیسے باقی جد و جہد کے ثمرات کبھی ایک تحفے کی صورت میں، کبھی جمہوریت کی صورت میں، کبھی عدلیہ کی بحالی کی صورت میں قوم کو ملے ہیں، تو قائد محترم اب جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ جو ثمرات ہیں وہ قوم کو عدل کی بحالی کی صورت میں ملیں گے. کہتے ہیں کہ جب خود پہ جب خود پہ مشکل آئی، سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. اور اب آخری بات سنیں میری، آخری بات پھر میں قائد محترم کو دعوت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اب خود پہ پڑی تو آپ کو عدل یاد آ گیا. خود پہ پڑتی ہے، صحیح بات ہے، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب خود پہ پڑتی ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی تکلیف نظر آتی ہے، ورنہ زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جب خود پہ پڑتی ہے تو جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں. جان بچانا پہلا ہیومن انسٹنکٹ ہوتا ہے انسان کا، لیکن قائد محترم یہ بات ماننی پڑے گی اور اس بات میں انشاءاللہ یہ سب آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی، اپنے خاندان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عوام کے لیے عدل کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے. اب بھی ایسا ہی لمحہ ہے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اب بھی ایسا ہی لمحہ ہے. ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اسی میں ہم پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑھے، اسی مٹی میں ہم کو واپس جانا ہے. تو قائد محترم کا ساتھ دینا ہے،
کہ وہ آپ کو ایسا پاکستان دے کے جائیں جس میں عدل اور انصاف سے فیصلے ہوتے ہوں. تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ نظریہ نواز شریف کی حفاظت کرو گے, جمہوریت کی حفاظت کرو گے, غلط کو غلط کہو گے, صحیح کو صحیح کہو گے, اپنے ووٹ کی حرمت کی حفاظت کرو گے, اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے, اپنے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کے تقدس کی حفاظت کرو گے. عدل اور انصاف کی اس سٹرگل میں, عدل اور انصاف کی اس تحریک میں میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دو گے. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میڈیا زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جو کہ سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم پر حملہ ووٹر پر حملہ ہوتا ہے. نواز شریف پر نظریے کی وجہ سے ہمیشہ حملہ ہوتا رہا. نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہوتا, جمہوریت میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ 20 کروڑ کی رائے پر 5 لوگوں کی رائے مسلط نہیں کی جا سکتی. جسے عوام پلس کر دیں اسے کوئی دوسری قوت مائنس نہیں کر سکتی. اپنے خطاب کے دوران مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جب جب آزمائش آئی نواز شریف کندن کی طرح نکلے. جمہوریت میں کٹ پتلیوں اور انگلیوں پر ناچنے والے نہیں ہو سکتے. منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. مریم نواز جو کہ آج انتہائی پرجوش انداز سے خطاب کر رہی تھی, اس دوران انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم پر حملہ ووٹر پر حملہ ہوتا ہے. نواز شریف پر نظریے کی وجہ سے حملہ ہوتا ہے. نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہوتا, جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. 20 کروڑ کی رائے پر 5 کی رائے مسلط نہیں ہو سکتی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ 2013 کے انتخابات ہوں یا NA-120 کا ضمنی الیکشن یا GT روڈ کی ریلی, ہمیشہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم بہت زیادہ متحرک رہی اور مخالفین مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کی قوت سے, اس کی پاور سے اب گھبراتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت جسے عوام پلس کر دیں اسے کوئی دوسرا مائنس نہیں کر سکتا. رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کا ایک انتہائی مؤثر ہتھیار مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم, جس کا آج کنونشن اس وقت جاری ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف آج مہمان خصوصی ہیں. ان کی صاحبزادی مریم نواز جو کہ اس وقت اس جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کے کارکنوں سے خطاب کر رہی تھیں, اور ایک چھوٹا سا جلسہ یہ اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں اور دیگر اکابرین بھی موجود ہیں. اور ایسے موقع پہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ منتخب وزیر اعظم پر حملہ ووٹر پر حملے کے مترادف ہے. کیس میں نام نہ ہونے کے باوجود ان پر 4 مقدمات چلائے جاتے ہیں, اور جب پاناما کیس میں کچھ ثابت نہیں ہوتا تو منتخب وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہیں اقامے پر نکال دیا جاتا ہے. اور یہ ترازو سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے, یہ تحریک انصاف کا ترازو نہیں ہونا چاہیے. کے صدر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سمیت دیگر رہنما سوشل میڈیا کنونشن میں موجود ہیں, اور اس کنونشن سے خطاب کر رہی تھی مریم نواز. اس دوران ان کا کہنا تھا کہ منتخب وزیر اعظم پر حملہ ووٹر پر حملہ ہوتا ہے. نواز شریف پر نظریے کی وجہ سے حملہ ہوتا ہے. نظریہ جمہوریت میں نظریہ ضرورت نہیں ہوتا, جمہوریت میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ 20 کروڑ کی رائے پر 5 کی رائے مسلط نہیں کی جا سکتی. منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے والوں کی کوئی جگہ نہیں. مسلم لیگ نون تشہیر کے روایتی انداز کے ساتھ دور جدید میں سوشل میڈیا بھی کافی متحرک اس وقت نظر آ رہی ہے. 2013 کے جنرل الیکشنز ہوں یا NA-120 کا ضمنی الیکشن یا GT روڈ پہ نواز شریف کی ریلی, ان تینوں میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کافی متحرک نظر آیا, اور اس وقت